آج ہم ایک ایسے مواد کا جائزہ لے رہی ہیں جو امریکہ اور چین کے تعلقات میں تھیوسیڈائز ٹریپ کے امکانات اور اس سے بچنے کے طریقوں پر بات کرتا ہے۔ یہ گریہم ایلیسن کی تحقیق پر مبنی ہے۔ تو آئیے سیدھا تجزیے کی طرف چلتے ہیں۔ اس تحریر میں تھیوسیڈائز ٹریپ کا جو تصور ہے وہ بالکل مرکزی حیثیت رکھتا ہے۔ مصنف نے اسے امریکہ چین تعلقات کی وضاحت کے لیے ایک آپ کہہ لیں بنیادی ڈھانچے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ تاریخی مثالیں بھی دی ہیں جیسے ایتھنز اور اسپارٹا، یا پھر وہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے جرمنی اور برطانیہ۔ جی ان کو موجودہ صورتحال سے جوڑا ہے، یہ دکھانے کے لیے کہ کیسے ایک ابھرتی ہوئی طاقت کا خوف وہ ایک قائم طاقت کو خطرناک اقدامات پر مجبور کر سکتا ہے۔ یہ دلیل کافی میرے خیال میں مؤثر انداز میں پیش کی گئی ہے۔ بالکل، یہ ایک طاقتور استعارہ تو ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اس نے بحث کو ایک سمت بھی دی ہے۔ لیکن یہاں ایک سوال اٹھتا ہے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا اس ایک استعارے پر بہت زیادہ انحصار کہیں تعلقات کی جو پیچیدہ حقیقت ہے اسے ضرورت سے زیادہ سادہ تو نہیں بنا رہا؟ مسئلہ یہ ہے نا کہ جب ہم ہر چیز کو صرف اسی ایک کہہ لیں کہ اینک سے دیکھتے ہیں تو کئی دوسرے اہم عوامل وہ شاید نظر انداز ہو جاتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر آج کی ٹیکنالوجی کا کردار، وہ تو پہلے کبھی تھا ہی نہیں ہے نا؟ یا پھر عالمی معیشت کا وہ گہرا باہمی انحصار جو شاید قدیم یونان یا 20ویں صدی کے شروع میں اس طرح موجود نہیں تھا۔ اور پھر دونوں ممالک کے اپنے اندرونی سیاسی حالات ہیں۔ ہاں، وہ بھی اہم ہے۔ امریکہ میں جو تقسیم ہے یا چین کی معیشت کو جو چیلنجز درپیش ہیں، یہ چیزیں ان کے عالمی رویے پر کیسے اثر انداز ہو رہی ہیں، یہ پہلو بھی شاید اس ٹریپ پر ماڈل میں وہ پوری طرح سے نہیں سماتے۔ تو اس ایک نقطے پر فوکس رکھنے سے یہ تاثر مل سکتا ہے کہ تاریخ بس خود کو دہرائے گی، جو شاید مکمل تصویر نہ ہو۔ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ فریم ورک مفید تو ہے مگر شاید کافی نہیں ہے۔ ہاں بالکل، میرا مطلب یہی ہے۔ تو بہتری کی ایک رائے یہ ہو سکتی ہے کہ ٹھیک ہے، تھیوسیڈائٹس ٹریپ کا تجزیہ تو رکھیں، لیکن ساتھ ساتھ ان پہلوؤں پر زیادہ زور دیں جو آج کی صورتحال کو تاریخی مثالوں سے منفرد بناتے ہیں۔ صحیح۔ بحث میں یہ نقطہ واضح کریں کہ بھئی یہ ٹریپ ایک اہم خطرے کی نشاندہی تو کرتا ہے، لیکن یہ پوری کہانی نہیں ہے۔ مثال کے طور پر آپ زیادہ تفصیل سے بتا سکتے ہیں کہ اچھا یہ مصنوعی ذہانت، AI، سائبر جنگ ہے۔ نئے میدان ہیں یہ تو۔ بالکل، یہ کیسے طاقت کے توازن کو بدل رہے ہیں؟ تھیوسیڈائڈز تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ یا یہ کہ بھئی یہ جو عالمی سپلائی چینز ہیں، مالیاتی نظام ہیں، یہ اتنے جڑے ہوئے ہیں کہ ایک بڑی جنگ کی قیمت وہ ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہوگی، جو شاید ایک طرح سے ایک حفاظتی عنصر بھی ہے نا؟ ہو سکتا ہے۔ اسی طرح یہ تجزیہ شامل کیا جا سکتا ہے کہ دونوں ممالک کے اندرونی مسائل وہ ان کی خارجہ پالیسی کے فیصلوں کو کیسے محدود یا تبدیل کر سکتے ہیں۔ یہ چیزیں شاید تاریخی طاقتوں کے تجربات سے مختلف ہوں۔ تو اس طرح کا اضافہ میرے خیال میں تجزیے کو زیادہ گہرا اور موجودہ دور کے تقاضوں کے مطابق بنا دے گا۔ یہ واقعی ایک اہم نقطہ ہے کہ موجودہ دور کی انفرادیت کو نظر انداز نہ کیا جائے۔ اچھا، اب آتے ہیں تاریخی موازنے پر۔ مواد میں ان کا بھی بہت استعمال ہوا ہے، خاص طور پر وہ 16 کیس سٹڈیز والا ذکر، جن میں سے 12 جنگ پر ختم ہوئے۔ یہ تو واقعی خطرے کی سنگینی کو واضح کرتا ہے۔ جی، وہ اعداد و شمار تو کافی چونکانے والے ہیں۔ اور امریکہ کے اپنے عروج کی مثال ٹیڈی روزویلٹ کے دور کی وہ بھی دلچسپ ہے، اور پہلی جنگ عظیم کا ذکر کہ کیسے ممالک غیر ارادی طور پر جنگ میں دھکیل دیے گئے۔ ہاں، وہ ان انٹینڈڈ ایسکیلیشن والا معاملہ۔ بالکل۔ یا پھر سرد جنگ، جہاں بڑی طاقتوں کے درمیان دشمنی کو وہ بڑی جنگ کے بغیر سنبھالا گیا۔ یہ سب بہت طاقتور حوالے ہیں۔ بلا شبہ یہ تاریخی حوالے دلیل کو وزن تو دیتے ہیں، اس میں کوئی دو رائے نہیں، لیکن یہاں ایک اور پہلو ہے جو میرے خیال میں غور طلب ہے۔ وہ یہ کہ کیا تاریخی مثالوں اور آج کی حقیقت کے درمیان جو تعلق ہے وہ ہمیشہ بالکل واضح اور مضبوطی سے قائم کیا گیا ہے؟ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ایک تاریخی واقعے کا ذکر کیا اور پھر اچانک موجودہ صورتحال کے تجزیے پر واپس آ گئے۔ اچھا۔ اور ان کے درمیان کا جو پل ہے وہ تھوڑا کمزور رہ جاتا ہے۔ یعنی پڑھنے والے کے لیے یہ سمجھنا شاید مشکل ہو سکتا ہے کہ اچھا، ماضی کا یہ سبق آج کی منفرد صورتحال پر کس حد تک اور کیسے لاگو ہوتا ہے، خاص طور پر جب وہ ثقافتی اور نظریاتی فرق کی بات آتی ہے، جیسے وہ سیمیول ہنٹنگٹن کے تہذیبوں کے تصادم والے نظریے کا حوالہ دیا گیا ہے۔
تو یہ موازنہ اور بھی پیچیدہ ہو جاتا ہے، اور اس کے لیے میرا خیال ہے زیادہ وضاحت کی ضرورت ہے۔ تو آپ تجویز کر رہے ہیں کہ ماضی اور حال کے درمیان جو ربط ہے اسے مزید مضبوط اور واضح بنایا جائے؟ جی ہاں، بالکل۔ بہتری اس طرح لائی جا سکتی ہے کہ ہر تاریخی مثال کے فوراً بعد زیادہ واضح طور پر بتایا جائے کہ اس سے آج کے لیے کیا خاص سبق ملتا ہے، لیکن ساتھ ہی، اور یہ بہت اہم ہے، یہ بھی نمایاں کیا جائے کہ آج کے حالات کن اہم پہلوؤں سے مختلف ہیں۔ صرف مماثلت نہیں، فرق بھی؟ جی، صرف مماثلتیں گنوانے کی بجائے جو کلیدی فرق ہیں ان پر بھی زور دینا ضروری ہے۔ مثال کے طور پر جب پہلی جنگ عظیم کا حوالہ دیں تو یہ واضح کریں کہ بھئی آج جوہری ہتھیاروں کی موجودگی ہے جو 1914 میں نہیں تھی۔ یہ چیز فیصلہ سازی کے عمل کو کیسے بنیادی طور پر تبدیل کر دیتی ہے۔ صحیح، بہت بڑا فرق ہے یہ تو۔ بالکل۔ یا سر جنگ کی مثال دیتے ہوئے اس بات پر زور دیں کہ امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان وہ معاشی انحصار تو بہت کم تھا، جبکہ آج امریکہ اور چین کی معیشتیں وہ تو ایک دوسرے سے گہرائی سے جڑی ہوئی ہے، جیسا کہ مواد میں ذکر بھی ہے۔ تو پھر وضاحت کریں کہ یہ گہرا تعلق تنازع کے امکانات کو، اس کی نوعیت کو یا اس کی قیمت کو کیسے متاثر کرتا ہے۔ جب امریکہ کے اپنے عروج کی مثال دیں تو یہ سوال اٹھائیں کہ کیا آج کا عالمی نظام، بین الاقوامی قوانین، عالمی رائے عامہ، یہ سب 19ویں صدی کے آخر سے مختلف نہیں ہیں؟ اور کیا چین واقعی وہی راستہ اختیار کر رہا ہے جو امریکہ نے کیا تھا، یا اس کے مقاصد اور طریقے وہ مختلف ہیں؟ تو اس طرح کے واضح تقابلی جائزے سے قاری کو زیادہ ٹھوس سمجھ بوجھ ملے گی۔ یہ بات بہت اہم ہے کہ موازنہ کرتے وقت فرق کو نمایاں کرنا تجزیے کو زیادہ متوازن بنا سکتا ہے۔ اچھا، مواد کی ایک اور خوبی یہ بھی ہے کہ یہ صرف خطرات بتا کر نہیں رہ جاتا، بلکہ اس ٹریپ سے بچنے کے جو ممکنہ راستے ہیں ان پر بھی بات کرتا ہے۔ جی، حل کی طرف بھی توجہ ہے۔ جیسے معمولی پالیسیوں سے ہٹ کر سوچنا، تخیل اور لچک کی اہمیت، مسائل کو بیرونی عوامل سے جوڑنا، طویل امن کے لیے مذاکرات، اور اپنے کلیدی یا انتہائی اہم مفادات کی واضح تعریف کرنا۔ ایپل اور سیمسنگ جیسی کمپنیوں کی مثال بھی دی گئی ہے، جو شدید مقابلے کے باوجود ایک دوسرے کے ساتھ بڑے پیمانے پر کاروبار بھی کرتی ہیں۔ ہاں، وہ مثال دلچسپ ہے۔ یہ دکھاتا ہے کہ پیچیدہ تعلقات ممکن ہیں۔ یہ یقیناً ایک مثبت پہلو ہے کہ حل کی طرف بھی توجہ دی گئی ہے، لیکن یہاں ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، وہ یہ کہ کیا یہ پیش کردہ تجاویز اتنی ٹھوس اور قابل عمل ہیں جتنی کہ اس موضوع میں گہری دلچسپی رکھنے والے اور عملی حل کے متلاشی سامعین توقع کریں گے؟ دیکھیں تخیل کی ضرورت ہے، یا نئی قسم کے عظیم طاقتوں کے تعلقات کا مطالبہ ہے، یا انتہائی لچکدار ہونا ہے؟ ہاں، یہ باتیں تھوڑی عمومی ہیں۔ بالکل، یہ باتیں اپنی جگہ درست ہیں، نظریاتی طور پر ٹھیک ہیں، لیکن یہ کافی حد تک وہ عمومی اور مبہم محسوس ہو سکتی ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ ایک پڑھا لکھا سامع جو پالیسی کی باریکیوں کو سمجھتا ہے، وہ یہ جاننا چاہے گا کہ بھئی ان اچھے خیالات کو عملی جامہ کیسے پہنایا جائے۔ یہ تجاویز کاغذ پر تو اچھی لگتی ہیں، مگر زمین پر ان کا کیا مطلب ہے؟ عملی طور پر کیا کیا جائے؟ آپ کا مطلب ہے کہ ان تجاویز کو مزید ٹھوس، مزید عملی بنانے کی ضرورت ہے؟ بالکل بالکل۔ ان عمومی رہنمائیوں کو زیادہ قابل عمل بنانے کے لیے ہر تجویز کے ساتھ کچھ ٹھوس اقدامات یا پالیسی آپشنز پیش کیے جا سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر یہ تخیل یا نئی قسم کے تعلقات یہ عملی طور پر کیسے نظر آ سکتے ہیں؟ کیا کیا جا سکتا ہے؟ شاید اس کا مطلب ہے کہ کچھ ایسے شعبے تلاش کیے جائیں جہاں مقابلہ کم ہو اور مشترکہ مفاد زیادہ ہو۔ ان تجاویز کو موجودہ سفارتی کوششوں سے یا بین الاقوامی اداروں سے یا مخصوص پالیسی اقدامات سے جوڑا جا سکتا ہے تاکہ وہ صرف خواہشات نہ لگیں۔ اچھا۔ مثال کے طور پر جب اہم مفادات کی وضاحت کی بات ہو تو صرف یہ کہنے کی بجائے یہ بتایا جا سکتا ہے کہ اچھا، بحیرہ جنوبی چین میں امریکہ کے لیے کون سے مخصوص مفادات، جیسے آزادانہ جہاز رانی کو یقینی بنانا، واقعی اتنے اہم ہیں جن پر کوئی سمجھوتا ممکن نہیں، اور کون سے ایسے ہیں جہاں لچک کی گنجائش ہے یا جہاں چین کے مفادات کو بھی تسلیم کیا جا سکتا ہے ایک حد تک۔ یعنی زیادہ تفصیل میں جانا۔ جی، اسی طرح تعاون کی بات کرتے ہوئے صرف عمومی ذکر نہ ہو بلکہ مخصوص شعبوں کی نشاندہی کی جائیں، جیسے موسمیاتی تبدیلی پر مشترکہ تحقیق کے منصوبے، یا عالمی وبائی امراض سے نمٹنے کے لیے مشترکہ فنڈنگ کا کوئی نظام، یا پھر مصنوعی ذہانت AI
کہ محفوظ استعمال کے لیے عالمی معیارات بنانے پر مشترکہ کام، اور وہ جو مسائل کو بیرونی بنانے والی بات ہے اس کے لیے شاید ایک مستقل اعلیٰ سطحی امریکہ چین ورکنگ گروپ کی تجویز بھی دی جا سکتی ہے، اچھا، یہ دلچسپ آئیڈیا ہے۔ جو خاص طور پر ان عوامل کی نشاندہی کرنے اور ان کو کم کرنے پر کام کرے جو تھیوسیڈائڈز ٹریپ کے خطرے کو بڑھاتے ہیں، جس میں تیسرے فریق جیسے شمالی کوریا وغیرہ ان کے اقدام سے پیدا ہونے والے خطرات بھی شامل ہوں۔ تو اس طرح کی ٹھوس مثالیں اور تجویز وہ بحث کو زیادہ عملی اور پالیسی سازوں کے لیے زیادہ کارآمد بنا دیں گی۔ مواد امریکہ چین تعلقات کا تجزیہ کرنے کے لیے تھیوسیڈائڈز ٹریپ کے تصور کو مؤثر طریقے سے استعمال کرتا ہے، لیکن 3 اہم شعبوں میں بہتری کی گنجائش نظر آتی ہے۔ پہلا تو یہ کہ صرف اس ایک استعارے پر انحصار کرنے کی بجائے موجودہ دور کی جو منفرد پیچیدگیاں ہیں، خاص طور پر ٹیکنالوجی اور معیشت کا کردار، ان کو زیادہ اجاگر کیا جائے۔ جی بالکل۔ دوسرا، تاریخی موازنہ کرتے وقت ماضی کے اسباق اور آج کے حالات کے درمیان جو فرق ہیں ان کو زیادہ واضح طور پر بیان کیا جائے تاکہ وہ تعلق زیادہ مضبوط لگے۔ صحیح۔ اور تیسرا، وہ جو ٹریپ سے بچنے کے لیے تجویز دی گئی ہیں ان کو محض نظریاتی رکھنے کی بجائے زیادہ ٹھوس، قابل عمل اقدامات اور پالیسی آپشنز کی شکل دی جائے۔ بالکل درست کہا آپ نے۔ قابل عمل تجاویز میں یہی شامل ہے کہ جدید ٹیکنالوجی اور گہرے اقتصادی انحصار جیسے منفرد عوامل پر زیادہ تفصیل سے بات کی جائے، ہر تاریخی مثال کے بعد واضح کیا جائے کہ آج کیا سبق ملتا ہے اور حالات کیسے مختلف ہیں، اور ٹریپ سے بچنے کے لیے مخصوص قابل پیمائش اقدام تجویز کیے جائیں، جیسے تعاون کے ٹھوس شعبوں کی نشاندہی کرنا یا اہم قومی مفادات کی واضح، محدود اور قابل دفاع تعریف کرنا۔ ان تبدیلیوں سے یہ تجزیہ نہ صرف زیادہ گہرا ہوگا بلکہ ان لوگوں کے لیے زیادہ مفید بھی ثابت ہوگا جو عملی پالیسی سازی میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ہم اپنے سامعین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ ان نکات پر ضرور غور کریں، اور اگر وہ چاہیں کہ ہم ان کے ترمیم شدہ مواد کا دوبارہ جائزہ لیں تو وہ اسے ضرور ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ تو آج کا سب سے بڑا سوال جس پر شاید پوری دنیا کی نظریں ہیں، کیا امریکہ اور چین جنگ کی طرف جا رہے ہیں؟ یہ ایک پرانی کہانی کی یاد دلاتا ہے، تھیوسیڈائڈز کی، ایک یونانی مورخ، اور ان کا وہ مشہور پھندا۔ جی بالکل، تھیوسیڈائڈز ٹریپ یہ دراصل ایک آپ کہہ لیں کہ خطرناک صورتحال ہے جو تب پیدا ہوتی ہے جب کوئی نئی طاقت ابھرتی ہے، اچھا۔ اور وہ اتنی طاقتور ہو جاتی ہے کہ جو پہلے سے موجود سپر پاور ہے اس کے لیے خطرہ بن جائے۔ جیسے قدیم یونان میں ایتھنز ابھرا تو اسپارٹا کو خطرہ محسوس ہوا، ٹھیک۔ تو پھر خوف، غلط فہمیاں، یہ سب مل کر اکثر جنگ کروا دیتی ہیں۔ آج کل چین اور امریکہ کو اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور آج ہم اسی پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، گریہم ایلیسن اور دوسرے ماہرین کے تجزیے، وہ اسی تاریخی پیٹرن کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ آج امریکہ چین تعلقات پر یہ کیسے لاگو ہوتا ہے۔ جی، تو مقصد یہی ہے کہ سمجھیں یہ پھندا ہے کیا، چین کا یہ عروج اتنا خاص کیوں ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اور کیا اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو پہلے یہ بتائیں، یہ تھیوسیڈائڈز کا پھندا، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ تھیوسیڈائڈ نے وہ پیلوپونیشین جنگ کی تاریخ لکھی تھی نا؟ جی ہاں، 2500 سال پہلے تقریباً، ایتھنز اور اسپارٹا کے بیچ۔ ایتھنز ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت تھی، جمہوری، تجارت کرنے والی، بحری طاقت۔ اور اسپارٹا؟ اسپارٹا پرانی، قائم طاقت تھی، فوجی ریاست، قدامت پسند۔ وہ یونان کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، اور ایتھنز کا یہ جو عروج تھا نا، اسے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ تو تھیوسیڈائڈز نے نتیجہ یہ نکالا کہ جنگ کی اصل وجہ ایتھنز کا عروج اور اس کی وجہ سے اسپارٹا میں پیدا ہونے والا خوف تھا۔ خوف یعنی ڈر کہ ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا؟ بالکل، اور اسی خیال کو لے کر گراہم ایلیسن اور ان کی ٹیم نے ہارورڈ میں ایک بڑی تحقیق کی جس کا ان ذرائع میں ذکر ہے۔ اچھا، کیا تحقیق تھی وہ؟ انہوں نے پچھلے 500 سال کی تاریخ دیکھی اور 16 ایسے موقع نکالے جہاں ایک نئی طاقت نے پرانی طاقت کو چیلنج کیا۔ 16 موقع؟ اور نتیجہ؟ نتیجہ کافی ہوش ربا ہے۔ 16 میں سے 12 بار یعنی 75% انجام جنگ پر ہوا۔ اوہ، 16 میں سے 12، یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ جی ہے۔
ایلسن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جنگ کوئی قسمت کا لکھا نہیں ہوتی، ناگزیر نہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حالات کو بس ایسے ہی چلنے دیا جائے، بزنس ایز یوزول جسے کہتے ہیں، تو پھر حالات خود بخود جنگ کی طرف دھکیلتے ہیں۔ یہ ساخت ہی ایسی ہے۔ اچھا، تو یہ جو 16 میں سے 4 بار جنگ نہیں ہوئی، ان میں کیا خاص تھا؟ کیا ان ذرائع میں کوئی اشارہ ہے، کوئی سبق وہاں سے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ذرائع ان کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ جیسے 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ کا برطانیہ کی جگہ لینا وہ نسبتاً پرامن تھا، اچھا، یا پھر سرد جنگ میں امریکہ اور سوویت یونین کا براہ راست ٹکراؤ سے بچنا۔ ان کیسز میں بہت غیر معمولی کوششیں ہوئیں، ڈپلومیسی، سمجھوتے، کبھی کبھی قسمت نے بھی ساتھ دیا۔ اس پر ہم آخر میں بات کر سکتے ہیں جب ہم ممکنہ حل دیکھیں گے، لیکن ناکامی کی مثالیں زیادہ ہیں۔ جیسے پہلی جنگ عظیم، ذرائع میں اس کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، ابھرتا ہوا جرمنی بمقابلہ قائم برطانیہ، اور وہاں ایک اور سبق ہے کہ جنگ اکثر کسی بڑے منصوبے سے نہیں شروع ہوتی، تو پھر کیسے؟ کسی چھوٹے واقعے سے، کسی غلط فہمی سے، یا اتحادیوں کے چکر میں پھنس کر۔ جیسے سراجیرو میں وہ قتل ہوا، وہ ایک چنگاری تھی جس نے پہلے سے تیار بارود کو آگ لگا دی۔ ہاں، وہ آسٹرین آرچ ڈیوک والا واقعہ۔ جی، اور جرمن چانسلر تھے بیتھمن۔ ان کا جنگ کے بعد وہ مشہور جملہ تھا، کاش ہمیں معلوم ہوتا۔ مطلب یہ کہ فیصلہ کرنے والے اکثر سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کتنی خطرناک ڈھلان پر ہیں جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ہوا تاریخی پس منظر۔ اب آتے ہیں آج پر۔ یہ تھوسیڈائڈز کا پھندہ آج اتنا اہم کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے چین کی وجہ سے۔ جی، چین کا عروج، اور ذرائع اسے صرف عروج نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے تیز اور سب سے وسیع عروج ہے۔ سب سے تیز، اس کی کوئی مثال؟ ذرائع میں وہ بیجنگ کے پل کا ذکر ہے۔ ہاں، سانیوان برج۔ 2015 میں اس بڑے پل کی پوری سڑک کی سطح
पूरा डेक सिर्फ 43 घंटों में बदल दिया गया। 43 घंटे? वाकई ये तो यकीन नहीं आता। जी, अब इसका मुवाजना करें अमेरिका या यूरोप से। हमारे हार्वर्ड के पास ही एंडरसन ब्रिज है, छोटा सा पुल। उसकी मरम्मत में कई साल लग गए। तो ये सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, ये रियासत की सलाहियत भी दिखाता है काम तेजी से करने की। बिल्कुल। और ये सिर्फ पुलों की बात नहीं है। तेज रफ्तार रेल देख लें। हाँ, वो भी एक बड़ा फर्क है। चीन ने चंद सालों में हजारों मील का नेटवर्क बना लिया है। दुनिया में बाकी सबको मिलाकर भी इतना नहीं है। जबकि अमेरिका में फाल हाई स्पीड रेल 0। और मईशत, आदादो शुमार क्या कहते हैं? देखें, IMF और CIA दोनों के हवाले हैं ज़राए में। वो कहते हैं कि क़ुव्वत खरीद के हिसाब से, यानी परचेजिंग पावर पैरिटी या PPP, यानी एक जैसी चीजें खरीदने के लिए कितने पैसे चाहिए मकामी करेंसी में। बिल्कुल। इस लिहाज से चीन 2014 में ही अमेरिका से आगे निकल गया था। 2017 तक तो फर्क और बढ़ गया था। चीन $21 ट्रिलियन से ज्यादा, अमेरिका 19 ट्रिलियन। और ये फहरिस्त लंबी है, सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर, सबसे बड़ा ताजर। जी, और एक वक्त में सबसे ज्यादा अरबपति भी वहीं थे। तेज तरीन सुपर कंप्यूटर्स भी, कम से कम 2015 के डेटा के मुताबिक। ज़राए में पेटेंट्स का भी जिक्र था। 2015 में चीन ने अमेरिका से तकरीबन दुगनी पेटेंट दरखास्तें दी। ये तो सिर्फ नकल नहीं रही अब बात। नहीं, अब जिद्दत तराजी इनोवेशन में भी वो बहुत आगे है। तो ज़राए का जो मरकजी नुक्ता है ना, वो सिर्फ ये नहीं कि चीन उभर रहा है, बल्कि जिस रफ्तार से और जिस पैमाने पर उभर रहा है, वो तारीख में पहले कभी नहीं देखा गया। एक साथ मौइशत, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, आलमी असर, सब कुछ बदल रहा है। और ये माशी ताकत फिर फौजी ताकत में भी बदल रही होगी यकीनन। लाजमन। ज़राए बताते हैं कि चीन का दिफाई बजट 1980s की दहाई के आखिर से अब तक कोई 8 गुना बढ़ चुका है। 8 गुना? जी, अब अमेरिका के बाद दूसरा सबसे बड़ा बजट है, रूस से भी दुगना। लेकिन असल कहानी बजट से ज्यादा सलाहियतों में है। यानी एक रैंड कॉर्पोरेशन की स्टडी है 2015 की। इसका हवाला है ज़राए में। उसने कहा था कि 2017 तक मगरबी बहरुल कहाल में 9 अहम फौजी शोबों में से 6 में चीन को अमेरिका पर बढ़तरी या बराबरी हासिल हो जाएगी। 6 में? कौन शोबों में? जैसे अमरीकी अड्डों या बहरी जहाज़ों पर हमला करने की सलाहियत, या अपने साहिलों के करीब फ़िज़ाई कंट्रोल हासिल करना। तो ये तो हुई रिवायती फौजी ताकत, लेकिन ज़राए में एक और दिलचस्प इस्तिलाह इस्तेमाल हुई है, नरम ताकत के सख्त आलात। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है अपनी माशी ताकत को सियासी हथियार के तौर पर इस्तेमाल करना, इकोनॉमिक स्टेटक्राफ्ट। अच्छा, इसकी मिसालें हैं? कई हैं। जैसे 2010 में जापान के साथ कोई समुद्री तनाज़ा हुआ तो चीन ने जापान को नायाब ज़मीनी मादनियात की बरामद रोक दी। ये चीज़ें हाईटेक इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी हैं। ओह, और? जब नॉर्वे ने चीनी मुखालिफ लियू शियाबू को नोबेल इनाम दिया तो चीन ने नॉर्वे से सालमन मछली की दरामद मुश्किल बना दी। अच्छा। फिलीपींस के साथ जुनूबी बहरा चीन पर झगड़ा हुआ तो चीन ने फिलीपींस से आने वाले केलों के कंटेनर्स पर सख्त चेकिंग शुरू कर दी, जिससे उनके किसानों को नुकसान हुआ। तो मतलब वो अपनी माशी ताकत इस्तेमाल करने से हिचकिचाते नहीं है दबाव डालने के लिए? बिल्कुल नहीं। और एक और मुतनाज़ा पहलू जो ज़राए उठाते हैं वो है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी की चोरी, IP थेफ्ट। हाँ, ये इल्ज़ाम तो काफ़ी अरसे से लग रहा है। जी, और ज़राए उसे चीन की तेज़ तरक्की का एक अहम हिस्सा करार देते हैं। एक जगह तो एक चीनी अहलकार का मजाक में कहा गया जुमला है कि हमारा मॉडल है RD&T, रिसर्च, डेवलपमेंट और थेफ्ट। अच्छा। FBI डायरेक्टर ने भी 2014 में कहा था कि ये चोरी अरबों डॉलर सालाना का नुकसान पहुंचा रही है। ये भी जाहिर है बदएतमादी बरात है। तो चीन की ये सारी तरक्की देखकर अमेरिका में क्या रद्द-ए-अमल है? ज़राए क्या कहते हैं? क्या वहाँ बेचैनी है? बिल्कुल है। ज़राए के मुताबिक अमरीकी इंतज़ामिया और अवाम में ये एहसास बढ़ रहा है कि उनकी जो आलमी बर्तरी थी, खासकर सर्द जंग के बाद, वो अब चैलेंज हो रही है। सिंगापुर के जो बानी थे, ली क्वान यू, जिनका जिक्र इन ज़राए में बार बार आता है, उन्होंने कहा था कि अमरीकियों के लिए ये नफ्सियाती तौर पर बहुत मुश्किल होगा कि वो किसी और को अपने बराबर या आगे निकलता देखें। USA नंबर 1 वाली जहनियत। जी, वो उनकी शनाख्त का हिस्सा है। और वॉशिंगटन की पॉलिसी में भी फर्क नजर आ रहा है। बहुत वाज़ेह। कर्ट कैंपल, जो ओबामा के दौर में एशिया पॉलिसी देखते थे और अब बाइडेन इंतज़ामिया में भी हैं,
وہ خود مانتے ہیں، جیسا ذرائع بتاتے ہیں، کہ چین کو شراکت دار سمجھنے والی پرانی پالیسی شاید زیادہ خوش فہمی پر مبنی تھی۔ تو اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب زیادہ تر لوگ چین کو ایک اسٹریٹجک حریف، اسٹریٹجک کمپٹیٹر مانتے ہیں، کچھ تو مخالف ایڈورسری بھی سمجھتے ہیں۔ وہ تھیسیڈائیڈیز والے 3 عوامل تھے نا، مفاد، عزت اور خوف۔ ہاں، ان میں سے خوف کا عنصر اب امریکی پالیسی میں بہت نمایاں ہے۔ یہ خوف حقیقی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بڑا چڑھا کر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان ذرائع میں ایک جگہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ امریکہ خود اپنے عروج کے دور میں کیسا تھا؟ وہ کیا ہوتا اگر چین بالکل ہماری طرح ہوتا والا حصہ؟ ہاں، وہ ایک طرح سے آئینہ دکھانے کی کوشش ہے کہ بھئی جب امریکہ 20ویں صدی کے شروع میں ابھر رہا تھا تو اس نے بھی تو طاقت استعمال کی تھی۔ کیوبا، پاناما نہر، وینزویلا، ٹیڈی روزویلٹ کا دور۔ جی، الاسکا کی سرحد کا مسئلہ بھی کینیڈا کے ساتھ اپنی مرضی سے حل کروایا۔ تو پیغام یہ ہے کہ ابھرتی طاقتیں اکثر عالمی نظام کو اپنے حساب سے بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ امریکہ نے بھی یہی کیا تھا۔ یہ تو ہوا امریکی نظریہ۔ اب ذرا چین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے زاویے کو سمجھنے کے لیے ذرائع کس بات پر زور دیتے ہیں؟ ذرائع کہتے ہیں کہ چین کو سمجھنے کے لیے ان کی تاریخ دیکھنی ہوگی، خاص طور پر جسے وہ تذلیل کی صدی کہتے ہیں، سینچری آف ہیوملیشن۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ تقریباً 19ویں صدی کے وسط سے 20ویں صدی کے وسط تک کا دور ہے، جب چین اندرونی طور پر کمزور تھا اور باہر کی طاقتیں برٹن، فرانس، جرمنی، روس، جاپان اس پر حاوی تھیں۔ افیون کی جنگیں وغیرہ۔ جی، غیر برابر معاہدے، علاقے چھن جانا، یہ سب ان کی قومی یادداشت کا حصہ ہے۔ تو شی جن پنگ کا جو چائنا ڈریم ہے نا، ہاں، وہ صرف معاشی ترقی نہیں ہے، وہ قومی عظمت کو بحال کرنا ہے، اس پرانی تذلیل کا بدلہ لینا، ایک طرح سے چین کو دوبارہ عظیم بنانا۔ اور اس چائنا ڈریم کے ستون کیا ہیں ذرائع کے مطابق؟ 4 بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اول، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کو اور مضبوط کرنا۔ ٹھیک ہے، دوم، چینی قوم پرستی کو ابھارنا۔ ٹھیک ہے، سوم، معاشی ترقی جاری رکھنا لیکن ریاست کے کنٹرول میں۔ اور چہارم، ایک طاقتور فوج بنانا۔ ایک اور اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے سوویت یونین کے انجام سے ان کا خوف۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ سوویت یونین اس لیے ٹوٹا کہ گورباچوف نے سیاسی کنٹرول جلدی چھوڑ دیا اور پارٹی کرپشن کی وجہ سے کمزور ہو گئی۔ اس لیے شی جن پنگ کے لیے پارٹی کا کنٹرول سب سے اہم ہے۔ تو چین صرف طاقتور نہیں بننا چاہتا بلکہ اسے ایک خاص قسم کی عزت بھی چاہیے۔ بالکل، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ چین مغرب کا کوئی اعزازی ممبر نہیں بننا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے دنیا اسے چین کے طور پر قبول کرے، اس کی تہذیب، تاریخ، سیاسی نظام سمیت۔ اور اپنی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ خاص طور پر بنیادی مفادات پر، جیسے تائیوان، وہ اسے اپنا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں، اور انہیں یہ شک بھی ہے کہ امریکہ ان کے عروج کو روکنے یا ان کے نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کے خیالات سمجھ میں آتے ہیں۔ اب ان علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں ٹکراؤ کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ فلیش پوائنٹس کون سے ہیں؟ سب سے نمایاں تو جنوبی بحیرہ چین ہے، ساؤتھ چائنا سی۔ جہاں وہ مصنوعی جزیرے بنا رہے ہیں۔ جی، وہاں متنازعہ جزیروں پر قبضہ کرنا، نئے جزیرے بنانا، ان پر فوجی اڈے قائم کرنا، اس سے علاقے میں اور امریکہ کے ساتھ بہت ٹینشن ہے۔ مقصد کیا ہے ان کا وہاں؟ تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مقصد اپنا دبدبہ قائم کرنا ہے، امریکی نیوی کو پیچھے دھکیلنا اور جنوب مشرقی ایشیا کو اپنے اثر میں لانا ہے۔ اور تائیوان؟ تائیوان شاید سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ ہے۔ چین اسے واپس لینا چاہتا ہے، ضرورت پڑی تو طاقت سے بھی۔ امریکہ کی پالیسی مبہم رہی ہے کہ وہ مدد کرے گا یا نہیں۔ ہاں، اسٹریٹجک ایمبیگوٹی۔ جی، اگر تائیوان آزادی کا اعلان کر دے یا چین کو لگے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل رہا ہے تو یہ صورتحال بہت جلدی فوجی ٹکراؤ میں بدل سکتی ہے، اور پھر امریکہ کا ملوث ہونا تقریباً یقینی ہوگا۔ ذرائع میں ایک تیسرے خطرے کا بھی ذکر تھا، شمالی کوریا۔ ہاں، شمالی کوریا ایک وائلڈ کارڈ ہے۔ کم جونگ ان کیا کر بیٹھے کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ کیسے خطرہ بن سکتا ہے امریکہ چین کے لیے؟ اس کے جواب میں کوئی سخت قدم اٹھا لے جس سے چین بھی غیر ارادی طور پر اس جنگ میں کھن جائے۔ جیسے پہلی جنگ عظیم میں سربیا کا بحران بڑی جنگ بن گیا تھا۔ بالکل، یا 1950 میں کورین جنگ جس میں چین اور امریکہ براہ راست لڑے تھے۔ یہ تو ہوئے خطرات، لیکن کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس ٹینشن کو کم کر سکتی ہیں، جنگ کو روک سکتی ہیں؟ ہاں، کچھ بہت اہم عوامل ہیں۔ سب سے بڑا تو ایٹمی ہتھیار ہیں۔
MAD म्यूचुअल अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन। जी, दोनों के पास इतने हथियार हैं कि बड़ी जंग का मतलब होगा दोनों की मुकम्मल तबाही। खुदकुशी। ये जंग को बहुत गैर मंतिकी बना देता है। लेकिन क्यूबा मिसाइल बहरान भी तो हुआ था सर्द जंग में। बिल्कुल, तो गलतफहमी, हादसा या छोटे तनाज़े का बढ़ जाना, एटमी जंग का खतरा फिर भी रहता है, खत्म नहीं होता। दूसरा नुक्ता जो अक्सर सुनते हैं वो है माशी इन्हिसार, इकोनॉमिक इंटरडिपेंडेंस। दोनों ममालिक की माइशतें जुड़ी हुई हैं, बहुत गहराई से जुड़ी हैं। तिजारत, सप्लाई चेन्स, मालियाती मार्केट्स, सब कुछ। जंग हुई तो दोनों तबाह होंगे। तो ये तो जंग को रोकेगा। ये मुश्किल ज़रूर बनाता है, लेकिन यहाँ भी तारीख सबक देती है। ज़रा याद दिलाते हैं कि 1914 से पहले बरतानिया और जर्मनी भी एक दूसरे के बड़े तिजारती पार्टनर्स थे। हाँ, वो नॉर्मन एंजल वाली किताब। जी, जिसने कहा था कि अब जंग हो ही नहीं सकती क्योंकि माशी तौर पे नुकसानदा होगी, और 4 साल बाद पहली जंग अजीम शुरू हो गई। तो माशी निसार भी कोई गारंटी नहीं है। और मौसमियाती तब्दीली जैसे मुश्तरका खतरात, क्या वो ताउन बढ़ा सकते हैं? नजरियाती तौर पर तो बढ़ा सकते हैं। ये एक आलमी मसला है और अमेरिका चीन दोनों सबसे बड़े आलूदगी फैलाने वाले हैं। ताउन ज़रूरी है। लेकिन अमली तौर पर? अमली तौर पर इस पर भी इख्तिलाफात और मुकाबलाबाजी है। तो ये अवामिल हैं, लेकिन इनमें से कोई भी जंग को नामुमकिन नहीं बनाता। तो फिर सवाल वहीं आ जाता है, इस फंदे से बचें कैसे? अगर मामूल की कार्रवाई खतरनाक है तो रास्ता क्या है? देखें, एलिसन और दूसरे मुफक्किरीन यही कहते हैं कि हमें तारीख से सीख कर कुछ नया सोचना होगा, कुछ ज़्यादा तख्लीकी, ज़्यादा दानिशमंदाना। सिर्फ एंगेज एंड हेज काफी नहीं, यानी ताल्लुकात भी रखो और तैयारी भी रखो? शायद नहीं। वो कहते हैं हमें शायद अजीम ताकतों के ताल्लुकात की एक नई किस्म ईजाद करनी पड़े। इस नई किस्म के ताल्लुकात की कोई मिसाल या कोई तजवीज़ जो ज़राए में हो? कुछ रास्ते बताए गए, जैसे तवीलुल मुद्दती संजीदा मुज़ाकरात शुरू किए जाएं। किस लिए? बुनियादी मफादात समझने के लिए, गलत फहमियाँ दूर करने के लिए। दोनों बताएं कि उनके लिए कौन सी चीज़ें बिल्कुल नाकाबिल कबूल हैं, यानी रेड लाइंस क्या हैं। और उन शोबों को पहचानना जहां ताउन मुमकिन है, जैसे वबाएं, एटमी फैलाव, माली इस्तेकाम, और उन शोबों में ताउन करना भले दूसरे शोबों में मुकाबला जारी रहे। एप्पल और सैमसंग वाली मिसाल दी जाती है शायद। सख्त हरीफ मगर एक दूसरे के गाहक और सप्लायर भी। जी बिल्कुल। एक और ख्याल ये है कि फ्यूसिडाइड्स के फंदे को ही मुश्तरका दुश्मन समझा जाए, कि इससे हम दोनों को मिलकर बचना है। और आपने पहले भी जिक्र किया था, तारीख में कामयाब मिसालें भी तो हैं। जी, जैसे बरतानिया ने अमेरिका के उरूज को कबूल किया, या सर्द जंग में अमेरिका और सोवियत यूनियन ने एक दूसरे के साथ जीने का रास्ता निकाला, कोएग्जिस्टेंस। हॉटलाइन, हथियारों के कंट्रोल के मुआहिदे। बिल्कुल, ये सब उस वक्त की तख्लीकी सोच थी ताकि एटमी जंग ना हो। तो ये मुमकिन है। तो खुलासा ये हुआ कि अमेरिका चीन ताल्लुकात एक बहुत नाजुक मोड़ पर हैं। चीन का उरूज बेमिसाल है, अमेरिका को खतरा महसूस हो रहा है, और तारीख का ये थ्यूसिडाइड्स वाला नमूना बताता है कि ये सूरत हाल अक्सर खतरनाक होती है। जी, और सबसे अहम बात मेरे ख्याल में ये है कि तारीख का पैटर्न परेशान कुन ज़रूर है, लेकिन मुस्तकबिल लिखा हुआ नहीं है। जंग नागुज़ीर नहीं है। नागुज़ीर नहीं है, लेकिन इससे बचने के लिए गैर मामूली कोशिश करनी पड़ेगी। समझदारी, खुद को समझना और तख्लीकी सिफारतकारी। मामूल की कार्रवाई से शायद काम न चले। और आखिर में सुनने वालों के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं सोचने को। हमने उन बड़ी ताकतों, तारीखी लहरों, मौजूदा टेंशन्स की बात की, लेकिन क्या कुछ ऐसे गैर मुतवक्का अवामिल, वाइल्ड कार्ड्स भी हो सकते हैं जो सब कुछ बदल दें? क्या वो दोनों मुल्कों के अंदर कोई बड़ी सियासी तब्दीली हो सकती है, या कोई टेक्नोलॉजी जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कोई बड़ा ब्रेक थ्रू, या कोई और आलमी बहरान? इन बड़ी साख्ती कुव्वतों के सामने जो लीडर्स हैं, उनके पास असल में कितनी गुंजाइश होती है अपने फैसलों से मुस्तकबिल का रुख बदलने की? तो आज का सबसे बड़ा सवाल, जिस पर शायद पूरी दुनिया की नजरें हैं, क्या अमेरिका और चीन जंग की तरफ जा रहे हैं? ये एक पुरानी कहानी की याद दिलाता है, फ्यूसिडाइड्स की, एक यूनानी मौरिख, और उनका वो मशहूर फंदा। जी बिल्कुल, थ्यूसिडाइड्स ट्रैप। ये दरअसल एक, आप कह लें कि खतरनाक सूरत हाल है जो तब पैदा होती है जब कोई नई ताकत उभरती है। अच्छा। और वो इतनी ताकतवर हो जाती है कि जो पहले से मौजूद सुपर पावर है उसके लिए खतरा बन जाए।
جیسے قدیم یونان میں ایتھنز ابھرا تو اسپارٹا کو خطرہ محسوس ہوا، ٹھیک۔ تو پھر خوف، غلط فہمیاں یہ سب مل کر اکثر جنگ کروا دیتی ہیں۔ آج کل چین اور امریکہ کو اسی نظر سے دیکھا جا رہا ہے۔ اور آج ہم اسی پر ذرا گہرائی میں بات کریں گے۔ ہمارے پاس جو مواد ہے، گریہم ایلیسن اور دوسرے ماہرین کے تجزیے، وہ اسی تاریخی پیٹرن کو دیکھتے ہیں، اور یہ کہ آج امریکہ چین تعلقات پر یہ کیسے لاگو ہوتا ہے۔ جی، تو مقصد یہی ہے کہ سمجھیں یہ پھندا ہے کیا، چین کا یہ عروج اتنا خاص کیوں ہے، امریکہ کیا سوچ رہا ہے، اور کیا اس سے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ضرور۔ تو پہلے یہ بتائیں، یہ تھیوسیڈائڈز کا پھندا، اس کی اصل کہانی کیا ہے؟ تھیوسیڈائڈ نے وہ پیلوپونیشین جنگ کی تاریخ لکھی تھی نا؟ جی ہاں، 2500 سال پہلے تقریباً، ایتھنز اور اسپارٹا کے بیچ۔ ایتھنز ایک نئی ابھرتی ہوئی طاقت تھی، جمہوری، تجارت کرنے والی، بحری طاقت۔ اور اسپارٹا؟ اسپارٹا پرانی، قائم طاقت تھی، فوجی ریاست، قدامت پسند۔ وہ یونان کی سب سے بڑی طاقت سمجھی جاتی تھی، اور ایتھنز کا یہ جو عروج تھا نا، اسے وہ اپنے لیے خطرہ سمجھنے لگے۔ تو تھیوسیڈائڈز نے نتیجہ یہ نکالا کہ جنگ کی اصل وجہ ایتھنز کا عروج اور اس کی وجہ سے اسپارٹا میں پیدا ہونے والا خوف تھا۔ خوف یعنی ڈر کہ ہماری جگہ کوئی اور لے لے گا؟ بالکل، اور اسی خیال کو لے کر گراہم ایلیسن اور ان کی ٹیم نے ہارورڈ میں ایک بڑی تحقیق کی، جس کا ان ذرائع میں ذکر ہے۔ اچھا، کیا تحقیق تھی وہ؟ انہوں نے پچھلے 500 سال کی تاریخ دیکھی اور 16 ایسے موقع نکالے جہاں ایک نئی طاقت نے پرانی طاقت کو چیلنج کیا۔ 16 موقع؟ اور نتیجہ؟ نتیجہ کافی ہوش ربا ہے۔ 16 میں سے 12 بار یعنی 75% انجام جنگ پر ہوا۔ اوہ، 16 میں سے 12! یہ تو بہت پریشان کن بات ہے۔ جی ہے۔ ایلیسن یہ ضرور کہتے ہیں کہ جنگ کوئی قسمت کا لکھا نہیں ہوتی، ناگزیر نہیں، لیکن وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر حالات کو بس ایسے ہی چلنے دیا جائے، بزنس ایز یوزول جسے کہتے ہیں، تو پھر حالات خود بخود جنگ کی طرف دھکیلتے ہیں۔ یہ ساخت ہی ایسی ہے۔ اچھا، تو یہ جو 16 میں سے 4 بار جنگ نہیں ہوئی، ان میں کیا خاص تھا؟ کیا ان ذرائع میں کوئی اشارہ ہے، کوئی سبق وہاں سے؟ ہاں، یہ اہم سوال ہے۔ ذرائع ان کا بھی ذکر کرتے ہیں، جیسے 20ویں صدی کے شروع میں امریکہ کا برطانیہ کی جگہ لینا وہ نسبتاً پرامن تھا۔ اچھا۔ یا پھر سرد جنگ میں امریکہ اور سوویت یونین کا براہ راست ٹکراؤ سے بچنا۔ ان کیسز میں بہت غیر معمولی کوششیں ہوئیں، ڈپلومیسی، سمجھوتے، کبھی کبھی قسمت نے بھی ساتھ دیا۔
اس پر ہم آخر میں بات کر سکتے ہیں جب ہم ممکنہ حل دیکھیں گے، لیکن ناکامی کی مثالیں زیادہ ہیں۔ جیسے پہلی جنگ عظیم، ذرائع میں اس کا بھی ذکر ہے۔ بالکل، ابھرتا ہوا جرمنی بمقابلہ قائم برطانیہ، اور وہاں ایک اور سبق ہے کہ جنگ اکثر کسی بڑے منصوبے سے نہیں شروع ہوتی، تو پھر کیسے؟ کسی چھوٹے واقعے سے، کسی غلط فہمی سے، یا اتحادیوں کے چکر میں پھنس کر۔ جیسے سراجیرو میں وہ قتل ہوا، وہ ایک چنگاری تھی جس نے پہلے سے تیار بارود کو آگ لگا دی۔ ہاں، وہ آسٹرین آرچ ڈیوک والا واقعہ۔ جی، اور جرمن چانسلر تھے بیتھمن۔ ان کا جنگ کے بعد وہ مشہور جملہ تھا، کاش ہمیں معلوم ہوتا۔ مطلب یہ کہ فیصلہ کرنے والے اکثر سمجھ ہی نہیں پاتے کہ وہ کتنی خطرناک ڈھلان پر ہیں جب تک بہت دیر نہ ہو جائے۔ تو یہ تو ہوا تاریخی پس منظر۔ اب آتے ہیں آج پر۔ یہ تھوسیڈائڈز کا پھندہ آج اتنا اہم کیوں سمجھا جا رہا ہے؟ ظاہر ہے چین کی وجہ سے۔ جی، چین کا عروج، اور ذرائع اسے صرف عروج نہیں کہتے، وہ کہتے ہیں یہ تاریخ کا سب سے بڑا، سب سے تیز اور سب سے وسیع عروج ہے۔ سب سے تیز، اس کی کوئی مثال؟ ذرائع میں وہ بیجنگ کے پل کا ذکر ہے۔ ہاں، سانیوان برج 2015 میں اس بڑے پل کی پوری سڑک کی سطح، پورا ڈیک صرف 43 گھنٹوں میں بدل دیا گیا۔ 43 گھنٹے؟ واقعی یہ تو یقین نہیں آتا۔ جی، اب اس کا موازنہ کریں امریکہ یا یورپ سے۔ ہمارے ہارورڈ کے پاس ہی اینڈرسن برج ہے، چھوٹا سا پل، اس کی مرمت میں کئی سال لگ گئے۔ تو یہ صرف انجینئرنگ نہیں، یہ ریاست کی صلاحیت بھی دکھاتا ہے کام تیزی سے کرنے کی۔ بالکل، اور یہ صرف پلوں کی بات نہیں ہے، تیز رفتار ریل دیکھ لیں۔ ہاں، وہ بھی ایک بڑا فرق ہے۔ چین نے چند سالوں میں ہزاروں میل کا نیٹ ورک بنا لیا ہے، دنیا میں باقی سب کو ملا کر بھی اتنا نہیں ہے، جبکہ امریکہ میں فعال ہائی سپیڈ ریل 0۔ اور معیشت، اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، IMF اور CIA دونوں کے حوالے ہیں ذرائع میں۔ وہ کہتے ہیں کہ قوت خرید کے حساب سے، یعنی پرچیزنگ پاور پیریٹی یا PPP، یعنی ایک جیسی چیزیں خریدنے کے لیے کتنے پیسے چاہیے مقامی کرنسی میں؟ بالکل، اس لحاظ سے چین 2014 میں ہی امریکہ سے آگے نکل گیا تھا۔ 2017 تک تو فرق اور بڑھ گیا تھا، چین $21 ٹریلین سے زیادہ، امریکہ 19 ٹریلین۔ اور یہ فہرست لمبی ہے، سب سے بڑا مینوفیکچرر، سب سے بڑا تاجر۔ جی، اور ایک وقت میں سب سے زیادہ ارب پتی بھی وہیں تھے، تیز ترین سپر کمپیوٹرز بھی، کم از کم 2015 کے ڈیٹا کے مطابق۔ ذرائع میں پیٹنٹس کا بھی ذکر تھا۔ 2015 میں چین نے امریکہ سے تقریباً دگنی پیٹنٹ درخواستیں دیں۔ یہ تو صرف نقل نہیں رہی اب بات۔ نہیں، اب جدت ترازی انوویشن میں بھی وہ بہت آگے ہے۔ تو ذرائع کا جو مرکزی نقطہ ہے نا، وہ صرف یہ نہیں کہ چین ابھر رہا ہے، بلکہ جس رفتار سے اور جس پیمانے پر ابھر رہا ہے وہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا۔ ایک ساتھ معیشت، ٹیکنالوجی، انفراسٹرکچر، عالمی اثر، سب کچھ بدل رہا ہے۔ اور یہ معاشی طاقت پھر فوجی طاقت میں بھی بدل رہی ہوگی یقیناً۔ لازماً، ذرائع بتاتے ہیں کہ چین کا دفاعی بجٹ 1980s کی دہائی کے آخر سے اب تک کوئی 8 گنا بڑھ چکا ہے۔ 8 گنا؟ جی، اب امریکہ کے بعد دوسرا سب سے بڑا بجٹ ہے، روس سے بھی دگنا۔ لیکن اصل کہانی بجٹ سے زیادہ صلاحیتوں میں ہے۔ یعنی؟ ایک رینڈ کارپوریشن کی سٹڈی ہے 2015 کی، اس کا حوالہ ہے ذرائع میں۔ اس نے کہا تھا کہ 2017 تک مغربی بحر الکاہل میں 9 اہم فوجی شعبوں میں سے 6 میں چین کو امریکہ پر برتری یا برابری حاصل ہو جائے گی۔ 6 میں؟ کون شعبوں میں؟ جیسے امریکی اڈوں یا بحری جہازوں پر حملہ کرنے کی صلاحیت، یا اپنے ساحلوں کے قریب فضائی کنٹرول حاصل کرنا۔ تو یہ تو ہوئی روایتی فوجی طاقت، لیکن ذرائع میں ایک اور دلچسپ اصطلاح استعمال ہوئی ہے، نرم طاقت کے سخت آلات۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے اپنی معاشی طاقت کو سیاسی ہتھیار کے طور پر استعمال کرنا، اکنامک اسٹیٹ کرافٹ۔ اچھا، اس کی مثالیں ہیں؟ کئی ہیں۔ جیسے 2010 میں جاپان کے ساتھ کوئی سمندری تنازع ہوا تو چین نے جاپان کو نایاب زمینی معدنیات کی برآمد روک دی۔ یہ چیزیں ہائی ٹیک انڈسٹری کے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور جب ناروے نے چینی مخالف لیو شیابو کو نوبل انعام دیا تو چین نے ناروے سے سالمن مچھلی کی درآمد مشکل بنا دی۔ اچھا، فلپینز کے ساتھ جنوبی بحیرہ چین پر جھگڑا ہوا تو چین نے فلپین سے آنے والے کیلوں کے کنٹینرز پر سخت چیکنگ شروع کر دی، جس سے ان کے کسانوں کو نقصان ہوا۔ تو مطلب وہ اپنی معاشی طاقت استعمال کرنے سے ہچکچاتے نہیں ہیں دباؤ ڈالنے کے لیے؟ بالکل نہیں۔ اور ایک اور متنازع پہلو جو ذرائع اٹھاتے ہیں وہ ہے انٹلیکچوئل پراپرٹی کی چوری،
IP تھیفٹ۔ ہاں، یہ الزام تو کافی عرصے سے لگ رہا ہے۔ جی، اور ذرائع اسے چین کی تیز ترقی کا ایک اہم حصہ قرار دیتے ہیں۔ ایک جگہ تو ایک چینی اہلکار کا مذاق میں کہا گیا جملہ ہے کہ ہمارا ماڈل ہے RD&T، ریسرچ، ڈیولپمنٹ اور تھیفٹ۔ اچھا۔ FBI ڈائریکٹر نے بھی 2014 میں کہا تھا کہ یہ چوری اربوں ڈالر سالانہ کا نقصان پہنچا رہی ہے۔ یہ بھی ظاہر ہے بداعتمادی برات ہے۔ تو چین کی یہ ساری ترقی دیکھ کر امریکہ میں کیا رد عمل ہے؟ ذرائع کیا کہتے ہیں؟ کیا وہاں بے چینی ہے؟ بالکل ہے۔ ذرائع کے مطابق امریکی انتظامیہ اور عوام میں یہ احساس بڑھ رہا ہے کہ ان کی جو عالمی برتری تھی، خاص کر سرد جنگ کے بعد، وہ اب چیلنج ہو رہی ہے۔ سنگاپور کے جو بانی تھے، لی کوان یو، جن کا ذکر ان ذرائع میں بار بار آتا ہے، انہوں نے کہا تھا کہ امریکیوں کے لیے یہ نفسیاتی طور پر بہت مشکل ہوگا کہ وہ کسی اور کو اپنے برابر یا آگے نکلتا دیکھیں۔ USA نمبر 1 والی ذہنیت، جی، وہ ان کی شناخت کا حصہ ہے۔ اور واشنگٹن کی پالیسی میں بھی فرق نظر آ رہا ہے۔ بہت واضح۔ کرٹ کیمپل، جو اوباما کے دور میں ایشیا پالیسی دیکھتے تھے اور اب بائیڈن انتظامیہ میں بھی ہیں، وہ خود مانتے ہیں، جیسا ذرائع بتاتے ہیں، کہ چین کو شراکت دار سمجھنے والی پرانی پالیسی شاید زیادہ خوش فہمی پر مبنی تھی۔ تو اب کیا سمجھ رہے ہیں؟ اب زیادہ تر لوگ چین کو ایک اسٹریٹجک حریف، اسٹریٹجک کمپٹیٹر مانتے ہیں، کچھ تو مخالف ایڈورسری بھی سمجھتے ہیں۔ وہ تھیسیڈائیڈیز والے 3 عوامل تھے نا، مفاد، عزت اور خوف۔ ہاں، ان میں سے خوف کا عنصر اب امریکی پالیسی میں بہت نمایاں ہے۔ یہ خوف حقیقی بھی ہو سکتا ہے، کچھ بڑا چڑھا کر بھی پیش کیا جا سکتا ہے۔ ان ذرائع میں ایک جگہ یہ بھی سوال اٹھایا گیا ہے کہ امریکہ خود اپنے عروج کے دور میں کیسا تھا؟ وہ کیا ہوتا اگر چین بالکل ہماری طرح ہوتا والا حصہ؟ ہاں، وہ ایک طرح سے آئینہ دکھانے کی کوشش ہے کہ بھئی جب امریکہ 20ویں صدی کے شروع میں ابھر رہا تھا تو اس نے بھی تو طاقت استعمال کی تھی۔ کیوبا، پاناما نہر، وینزویلا، ٹیڈی روزویلٹ کا دور۔ جی، الاسکا کی سرحد کا مسئلہ بھی کینیڈا کے ساتھ اپنی مرضی سے حل کروایا۔ تو پیغام یہ ہے کہ ابھرتی طاقتیں اکثر عالمی نظام کو اپنے حساب سے بدلنے کی کوشش کرتی ہیں۔ امریکہ نے بھی یہی کیا تھا۔ یہ تو ہوا امریکی نظریہ۔ اب ذرا چین کی طرف دیکھتے ہیں۔ ان کے زاویے کو سمجھنے کے لیے ذرائع کس بات پر زور دیتے ہیں؟ ذرائع کہتے ہیں کہ چین کو سمجھنے کے لیے ان کی تاریخ دیکھنی ہوگی، خاص طور پر جسے وہ تذلیل کی صدی کہتے ہیں، سینچری آف ہیوملیشن۔ یہ کون سا دور تھا؟ یہ تقریباً 19ویں صدی کے وسط سے 20ویں صدی کے وسط تک کا دور ہے، جب چین اندرونی طور پر کمزور تھا اور باہر کی طاقتیں برٹن، فرانس، جرمنی، روس، جاپان اس پر حاوی تھیں۔ افیون کی جنگیں وغیرہ۔ جی، غیر برابر معاہدے، علاقے چھن جانا، یہ سب ان کی قومی یادداشت کا حصہ ہے۔ تو شی جن پنگ کا جو چائنا ڈریم ہے نا، ہاں، وہ صرف معاشی ترقی نہیں ہے، وہ قومی عظمت کو بحال کرنا ہے، اس پرانی تذلیل کا بدلہ لینا، ایک طرح سے چین کو دوبارہ عظیم بنانا۔ اور اس چائنا ڈریم کے ستون کیا ہیں ذرائع کے مطابق؟ 4 بنیادی چیزیں بتائی گئی ہیں۔ اول، کمیونسٹ پارٹی کی حکومت کو اور مضبوط کرنا۔ ٹھیک ہے، دوم، چینی قوم پرستی کو ابھارنا۔ ٹھیک ہے، سوم، معاشی ترقی جاری رکھنا لیکن ریاست کے کنٹرول میں۔ اور چہارم، ایک طاقتور فوج بنانا۔ ایک اور اہم بات جو ذرائع بتاتے ہیں وہ ہے سوویت یونین کے انجام سے ان کا خوف۔ اچھا، وہ کیوں؟ ان کا تجزیہ یہ ہے کہ سوویت یونین اس لیے ٹوٹا کہ گورباچاؤ نے سیاسی کنٹرول جلدی چھوڑ دیا اور پارٹی کرپشن کی وجہ سے کمزور ہو گئی۔ اس لیے شی جن پنگ کے لیے پارٹی کا کنٹرول سب سے اہم ہے۔ تو چین صرف طاقتور نہیں بننا چاہتا بلکہ اسے ایک خاص قسم کی عزت بھی چاہیے۔ بالکل، ذرائع واضح کرتے ہیں کہ چین مغرب کا کوئی اعزازی ممبر نہیں بننا چاہتا۔ وہ چاہتا ہے دنیا اسے چین کے طور پر قبول کرے، اس کی تہذیب، تاریخ، سیاسی نظام سمیت۔ اور اپنی مفادات پر سمجھوتا نہیں کرے گا۔ خاص طور پر بنیادی مفادات پر، جیسے تائیوان، وہ اسے اپنا اٹوٹ انگ سمجھتے ہیں، اور انہیں یہ شک بھی ہے کہ امریکہ ان کے عروج کو روکنے یا ان کے نظام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو یہ دونوں طرف کے خیالات سمجھ میں آتے ہیں۔ اب ان علاقوں کی بات کرتے ہیں جہاں ٹکراؤ کا سب سے زیادہ خطرہ ہے۔ فلیش پوائنٹس کون سے ہیں؟ سب سے نمایاں تو جنوبی بحیرہ چین ہے، ساؤتھ چائنا سی، جہاں وہ مصنوعی جزیرے بنا رہے ہیں۔ جی، وہاں متنازعہ جزیروں پر قبضہ کرنا، نئے جزیرے بنانا، ان پر فوجی اڈے قائم کرنا، اس سے علاقے میں اور امریکہ کے ساتھ بہت ٹینشن ہے۔ مقصد کیا ہے ان کا وہاں؟
تجزیہ کار کہتے ہیں کہ مقصد اپنا دبدبا قائم کرنا ہے، امریکی نیوی کو پیچھے دھکیلنا اور جنوب مشرقی ایشیا کو اپنے اثر میں لانا ہے۔ اور تائیوان؟ تائیوان شاید سب سے خطرناک فلیش پوائنٹ ہے۔ چین اسے واپس لینا چاہتا ہے، ضرورت پڑی تو طاقت سے بھی۔ امریکہ کی پالیسی مبہم رہی ہے کہ وہ مدد کرے گا یا نہیں۔ ہاں، اسٹریٹیجک ایمبیگوٹی۔ جی، اگر تائیوان آزادی کا اعلان کر دے یا چین کو لگے کہ وہ ہمیشہ کے لیے ہاتھ سے نکل رہا ہے، تو یہ صورتحال بہت جلدی فوجی ٹکراؤ میں بدل سکتی ہے، اور پھر امریکہ کا ملوث ہونا تقریباً یقینی ہوگا۔ ذرائع میں ایک تیسرے خطرے کا بھی ذکر تھا، شمالی کوریا۔ ہاں، شمالی کوریا ایک وائلڈ کارڈ ہے۔ کم جونگ ان کیا کر بیٹھے کچھ پتہ نہیں۔ تو وہ کیسے خطرہ بن سکتا ہے امریکہ چین کے لیے؟ کا اس کے جواب میں کوئی سخت قدم اٹھا لے جس سے چین بھی غیر ارادی طور پر اس جنگ میں کھنچ جائے۔ جیسے پہلی جنگ عظیم میں سربیا کا بحران بڑی جنگ بن گیا تھا۔ بالکل، یا 1950 میں کورین جنگ جس میں چین اور امریکہ براہ راست لڑے تھے۔ یہ تو ہوئے خطرات، لیکن کیا کچھ ایسی چیزیں بھی ہیں جو اس ٹینشن کو کم کر سکتی ہیں، جنگ کو روک سکتی ہیں؟ ہاں، کچھ بہت اہم عوامل ہیں۔ سب سے بڑا تو ایٹمی ہتھیار ہیں۔ MAD میوچول ایشورڈ ڈسٹرکشن۔ جی، دونوں کے پاس اتنے ہتھیار ہیں کہ بڑی جنگ کا مطلب ہوگا دونوں کی مکمل تباہی۔ خودکشی؟ یہ جنگ کو بہت غیر منطقی بنا دیتا ہے۔ لیکن کیوبا میزائل بحران بھی تو ہوا تھا سرد جنگ میں۔ بالکل، تو غلط فہمی، حادثہ یا چھوٹے تنازع کا بڑھ جانا، ایٹمی جنگ کا خطرہ پھر بھی رہتا ہے، ختم نہیں ہوتا۔ دوسرا نقطہ جو اکثر سنتے ہیں وہ ہے معاشی انحصار، اکنامک انٹرڈیپینڈنس۔ دونوں ممالک کی معیشتیں جڑی ہوئی ہیں، بہت گہرائی سے جڑی ہیں، تجارت، سپلائی چینز، مالیاتی مارکیٹس، سب کچھ۔ جنگ ہوئی تو دونوں تباہ ہوں گے۔ تو یہ تو جنگ کو روکے گا؟ یہ مشکل ضرور بناتا ہے، لیکن یہاں بھی تاریخ سبق دیتی ہے۔ ذرائع یاد دلاتے ہیں کہ 1914 سے پہلے برطانیہ اور جرمنی بھی ایک دوسرے کے بڑے تجارتی پارٹنرز تھے۔ ہاں، وہ نارمن اینجل والی کتاب۔ جی، جس نے کہا تھا کہ اب جنگ ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ معاشی طور پہ نقصان دہ ہوگی، اور 4 سال بعد پہلی جنگ عظیم شروع ہو گئی۔ تو معاشی انحصار بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اور موسمیاتی تبدیلی جیسے مشترکہ خطرات، کیا وہ تعاون بڑھا سکتے ہیں؟ نظریاتی طور پر تو بڑھا سکتے ہیں۔ یہ ایک عالمی مسئلہ ہے اور امریکہ چین دونوں سب سے بڑے آلودگی پھیلانے والے ہیں۔ تعاون ضروری ہے، لیکن عملی طور پر اس پر بھی اختلافات اور مقابلہ بازی ہے۔ تو یہ عوامل ہیں، لیکن ان میں سے کوئی بھی جنگ کو ناممکن نہیں بناتا۔ تو پھر سوال وہیں آ جاتا ہے، اس پھندے سے بچیں کیسے؟ اگر معمول کی کارروائی خطرناک ہے تو راستہ کیا ہے؟ دیکھیں، ایلسن اور دوسرے مفکرین یہی کہتے ہیں کہ ہمیں تاریخ سے سیکھ کر کچھ نیا سوچنا ہوگا، کچھ زیادہ تخلیقی، زیادہ دانشمندانہ۔ صرف انگیج اینڈ ہیج کافی نہیں؟ یعنی تعلقات بھی رکھو اور تیاری بھی رکھو؟ شاید نہیں۔ وہ کہتے ہیں ہمیں شاید عظیم طاقتوں کے تعلقات کی ایک نئی قسم ایجاد کرنی پڑے۔ اس نئی قسم کے تعلقات کی کوئی مثال یا کوئی تجویز جو ذرائع میں ہو؟ کچھ راستے بتائے گئے، جیسے طویل المدتی سنجیدہ مذاکرات شروع کیے جائیں۔ کس لیے؟ بنیادی مفادات سمجھنے کے لیے، غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے۔ دونوں بتائیں کہ ان کے لیے کون سی چیزیں بالکل ناقابل قبول ہیں، یعنی ریڈ لائنز کیا ہیں۔ اور ان شعبوں کو پہچاننا جہاں تعاون ممکن ہے، جیسے وبائیں، ایٹمی پھیلاؤ، مالی استحکام، اور ان شعبوں میں تعاون کرنا بھلے دوسرے شعبوں میں مقابلہ جاری رہے۔ ایپل اور سیمسنگ والی مثال دی جاتی ہے شاید، سخت حریف مگر ایک دوسرے کے گاہک اور سپلائر بھی۔ جی بالکل۔ ایک اور خیال یہ ہے کہ فیوسیڈائڈز کے پھندے کو ہی مشترکہ دشمن سمجھا جائے، کہ اس سے ہم دونوں کو مل کر بچنا ہے۔ اور آپ نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، تاریخ میں کامیاب مثالیں بھی تو ہیں۔ جی، جیسے برطانیہ نے امریکا کے عروج کو قبول کیا، یا سرد جنگ میں امریکہ اور سوویت یونین نے ایک دوسرے کے ساتھ جینے کا راستہ نکالا، کو ایگزسٹنس۔ ہاٹ لائن، ہتھیاروں کے کنٹرول کے معاہدے۔ بالکل، یہ سب اس وقت کی تخلیقی سوچ تھی تاکہ ایٹمی جنگ نہ ہو، تو یہ ممکن ہے۔ تو خلاصہ یہ ہوا کہ امریکہ چین تعلقات ایک بہت نازک موڑ پر ہیں۔ چین کا عروج بے مثال ہے، امریکہ کو خطرہ محسوس ہو رہا ہے، اور تاریخ کا یہ تھیوسیڈائڈز والا نمونہ بتاتا ہے کہ یہ صورتحال اکثر خطرناک ہوتی ہے۔ جی، اور سب سے اہم بات میرے خیال میں یہ ہے کہ تاریخ کا پیٹرن پریشان کن ضرور ہے، لیکن مستقبل لکھا ہوا نہیں ہے۔ جنگ ناگزیر نہیں ہے۔ ناگزیر نہیں ہے، لیکن اس سے بچنے کے لیے غیر معمولی کوشش کرنی پڑے گی۔
سمجھداری، خود کو سمجھنا اور تخلیقی سفارتکاری معمول کی کارروائی سے شاید کام نہ چلے۔ اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کو۔ ہم نے ان بڑی طاقتوں، تاریخی لہروں، موجودہ ٹینشنز کی بات کی، لیکن کیا کچھ ایسے غیر متوقع عوامل، وائلڈ کارڈز بھی ہو سکتے ہیں جو سب کچھ بدل دیں؟ کیا وہ دونوں ملکوں کے اندر کوئی بڑی سیاسی تبدیلی ہو سکتی ہے، یا کوئی ٹیکنالوجی جیسے آرٹیفیشل انٹیلیجنس میں کوئی بڑا بریک تھرو، یا کوئی اور عالمی بحران؟ ان بڑی ساختی قوتوں کے سامنے جو لیڈرز ہیں ان کے پاس اصل میں کتنی گنجائش ہوتی ہے اپنے فیصلوں سے مستقبل کا رخ بدلنے کی؟